یا علی یا علی علی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی العلاقة للعبرات على الشان، سید الشہداء امام الحسین علیہ السلام حینما قال هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا۔ کربلا کے میدان میں فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ چکا ہے۔ حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے ہیں، اور اب خود فاطمہ کے گود کے پالے کی تیاری ہے جنگ کے لیے میدان میں جانے کی۔ وہ جنگ اور وہ شہادت کہ جس کے خون کی سرخی اسی وقت مدینے میں پیغمبر نے دیکھ لی تھی جب حسین اس دنیا میں آئے تھے۔ روایت کہتی ہے پیغمبر حجرے میں آرام کے لیے تشریف لے گئے اور جناب ام سلمہ سے کہا کہ کسی کو آنے نہ دینا۔ جناب ام سلمہ حجرے کے در پہ بیٹھی ہیں تاکہ پیغمبر استراحت کر سکیں کہ ایک بار رسول کا چھوٹا نواسا اپنے نانا کی خوشبو پا کے حجرے میں داخل ہونے لگا۔ جناب ام سلمہ نے روکنا چاہا تو بچے کی آواز پیغمبر تک پہنچ گئی۔ کہا ام سلمہ آنے دو۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ حسین اپنے نانا کے سینے پہ سو رہے ہیں اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ ام سلمہ نے سوال کیا آقا آپ کے دل کا چین آپ کے پاس ہے، آپ کا سکون آپ کے پاس ہے، آپ کا نواسا حسین آپ کے سینے پہ سو رہا ہے، یہ آنسو کیسے ہے، یہ گریہ کیسا ہے؟ رسول نے کہا ام سلمہ میں سینے پہ اپنے بچے کو لٹا کے پیار کر رہا تھا کہ مرتبہ جبریل آئے اور انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ اپنے جس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ اور جبریل نے سوال کیا کہ آپ اس جگہ کو دیکھنا چاہیں گے جہاں آپ کا نواسا ذبح کیا جائے گا؟ پیغمبر نے خواہش کا اظہار کیا۔ جبریل نے اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہو کے سامنے آ گئی۔ جبریل نے ایک مٹھی خاک اس سے اٹھا کے رسول اللہ کو دی جو پیغمبر کے ہاتھوں میں تھی۔ پیغمبر نے کہا ام سلمہ اس خاک کو اپنے پاس رکھو، جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا کہ میرا نواسا زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین مار ڈالا گیا۔ زمانہ گزر گیا، سن 60 ہجری آ گئے۔ رجب کے مہینے میں حسین سے مطالبہ بیعت کیا گیا۔ رجب کے آخری دنوں میں حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اپنی نانی سے ملنے گئے۔
کہا نانی اب خدا حافظ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا مدینہ رہنے والی جگہ نہیں رہی، چین چھینا جا رہا ہے، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا چاہے جہاں جاؤ مگر سرزمین عراق پہ نہ جانا، اس لیے کہ میرے رسول نے مجھے خبر دی ہے کہ تم کربلا کی زمین پر سرزمین عراق میں ذبح کیے جاؤ گے۔ حسین نے کہا نانی اماں جو فیصلہ الہی ہو چکا ہے وہ نافذ ہوگا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ اس زمین کو دیکھنا چاہیں گی؟ حسین نے اشارہ کیا، زمین کربلا ابھر کے سامنے آئی، ایک مٹھی خاک حسین نے بھی اٹھا کے دی اور کہا نانی اماں یہ خاک اسی خاک میں شامل کر لے جو میرے نانا نے آپ کے حوالے کی تھی، جب تک یہ خاک خاک رہے یہ سمجھیے گا کہ حسین زندہ ہے۔ حسین مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ کا دستور یہ ہے کہ روزانہ صبح کو اٹھ کے دیکھتی ہیں خاک خون سے تو نہیں بدلی، اور جب خاک خاک دکھائی دیتی ہے تو شکر خدا ادا کرتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا، سن ہجری کا محرم آ گیا، ام سلمہ روزانہ خاک کو دیکھ رہی ہیں، خاک خاک ہے، خاک خون سے نہیں بدلی، یہاں تک کہ 10 محرم آئی۔ ام سلمہ ظہرین کی نماز پڑھ کے ذرا دیر کے لیے سو گئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک ہولناک خواب دیکھا رسول اللہ آئے ہیں، خاک سے سر بھرا ہوا ہے، وال بکھرے ہوئے ہیں۔ کہا میرے رسول آپ کا یہ کیا عالم ہے؟ کہا ام سلمہ میرا بچہ کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، میں خاک و خون کے درمیان حسین کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھبرا کے اٹھی تو دیکھا شیشے میں خون تازہ جوش مار رہا ہے۔ عصر کا ہنگام نزدیک ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب زہرا کے لال کے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا اور پہلو سے ماں کی آواز آتی رہے گی میرے بچے ذبح کیا تھا نے تجھے پیاسا ذبح کر ڈالا۔ حسین جب عباس کے بازو سمیٹ چکے، حسین جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے سمیٹ چکے، حسین جب علی اکبر کے کلیجے سے برچی نکال کے بچوں کے سہارے سے اکبر کی لاش کو خیموں میں پہنچا چکے، اب کوئی نہیں بچا ہے، صرف فرزند زہرا ہے۔ بڑی مایوسی کے ساتھ ایک ایک خیمے پہ نظر ڈالی، نہ حبیب دکھائی دیتے ہیں، نہ مسلم، نہ سہیل نظر آتے ہیں، نہ برے۔ آ گئے اپنے خیمے میں، فضہ سے کہا جاؤ صندوق رکھا ہے اس میں سے وہ لباس لے کے آؤ جو سب سے بوسیدہ ہے، مگر خیال کرنا میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ فضہ چھپا چھپا کے لباس لے کے آ رہی ہیں کہ زینب نے دیکھ لیا یہ کیا لے کے جا رہی ہے۔ کہا آپ کے بھیا نے لباس منگوایا ہے اسے لے کے جا رہی ہوں۔ کہا یہ کیوں نہیں کہتی یہ میرے بھیا کا لباس نہیں ہے، تو میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہے۔ زینب پہنچ گئی اپنے بھائی کے پاس، بوسادہ لباس کو پارا پارا کر کے زیب تن کیا حسین نے، اور اس کے بعد کہا بہن اب اس وقت مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اپنی بہن کو ساتھ لیا، ہاتھ پکڑ کے اس خیمے میں آئے جس میں وقت کا امام بستر بیماری پہ غش کے عالم میں ہے، حسین کا فرزند زین العابدین سید سجاد بے ہوش ہے۔ زینب سرہانے بیٹھ گئی اور بیٹے کا سر اٹھا کے آغوش میں رکھا، ہاتھوں کو چہرے پہ ملنا شروع کیا۔ بیٹا آنکھیں کھولو تمہارا بابا تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ آنکھیں کھول کے باپ کے سراپا پہ نظر ڈالی، زخموں میں چور بدن، خون میں ڈوبا ہوا بدن، تڑپ کے پوچھا بابا یہ کیا عالم ہے؟ حبیب کہاں ہے؟ مسلم کہاں ہے؟ زہیر کیا ہوئے؟ ارے میرا شیر جیسا چچا عباس۔
میرا بھیا اکبر کا بیٹا بس میں ہی زندہ ہوں، یہ تم بچے ہو، سب شہید ہو گئے، کوہنیاں ٹیکی، اتنی طاقت نہیں کہ خود سے اٹھ کے کھڑے ہو جائے، کہا پھوپھی اماں عصا اور تلوار دیجئے، سہارا دے کے کھڑا کر دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا کیوں؟ کہا پھوپھی اماں بابا مدد کے لیے کربلا کے میدان میں جانا ہے۔ کہا بیٹا تمہیں اس سے سخت منزلوں میں امتحان دینا ہے۔ صبر کی تلقین کی حسین نے، بیٹے کو خدا حافظ کہہ کے نکلے، خیموں میں داخل ہوئے۔ ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، رباب تم پر حسین کا آخری سلام، اے میری ماں کی کنیز فضا۔ عجیب وقت ہے، اب تک کوئی بھی گیا ہے تو کم سے کم حسین موجود ہیں، اب خود حسین جا رہے ہیں۔ خیموں کے آگے قناتیں لگی ہیں، قناتوں میں دو رویا حسین کے گھر کی بیویاں کھڑی ہیں۔ حسین فاطمہ کا لخت جگر سر جھکائے ہوئے درمیان سے گزر رہا ہے، جس پہ نظر پڑتی ہے خیال آتا ہے ابھی ان بازوؤں میں رسم بنے گی، ابھی پشت پہ تازیانے لگیں گے، بچی پہ نگاہ پڑی، ابھی میری ننھی سی بچی کے رخساروں پہ تماچے مارے جائیں گے، کانوں سے گوشوارے کھینچے جائیں گے۔ ایک ایک بی بی سے خدا حافظ کہتے ہوئے حسین پہنچ گئے سواری تک۔ بہن پہلو میں کھڑی ہے، حسین لجام فرس ہاتھ میں لے کے کبھی داہنی طرف دیکھا تو کبھی بائیں طرف دیکھا۔ زینب سمجھ گئی، ارے میرا بھیا اب نہ عباس سے تمہیں سوار کریں نہ اکبر ہے کہ رکاب تھامے، مگر یہ بہن زینب تو موجود ہے۔ اکیلی زینب بھیا کا بازو پکڑا، رکاب توسن سنبھالی، سوار کیا، بھیا جاؤ خدا حافظ۔ ابھی آپ نے سنا ہے مگر ایسا درد بھرا منظر ہے کہ پھر روئیں گے۔ حسین بیٹھ گئے سواری پہ، اشارہ کیا چلنے کے لیے، سواری قدم آگے نہیں بڑھاتی۔ کہا مجھے پتا ہے تو بھی بھوکا پیاسا ہے، تو بھی تھکا ہوا ہے، مگر یہ آخری زحمت ہے، بس ایک بار مجھے میدان تک پہنچا دے، پھر واپس لانے کی زحمت تجھے نہیں دوں گا۔ سواری نے سر جھکایا، زمین کی طرف دیکھا، اٹھا کے حسین کا چہرہ دیکھا۔ حسین سمجھ گئے بے زبانی کی زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اب جھک کے دیکھا تو ننھی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہے۔ ارے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نے کہا بیٹا پھر دین بچے گا کیسے؟ اچھا بابا بس ایک بار اور کلیجے سے لگا لو۔ ننھی بچی کو سینے سے لگایا، جا بابا خدا حافظ۔ حجرکم اللہ پہنچے میدان کربلا میں، ہاتھ میں تلوار بجلی کی طرح چمک رہی ہے، لشکر بکھر بگڑ کے بھاگ رہا ہے۔ اگر میرے بھیڑیوں کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے، تم نے میرے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری، کہاں بھاگتے ہو؟ ایک مرتبہ رکابوں میں پیر ڈال کے تن کے کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے شیر دل بھیا عباس، تم نے جوانی میں جنگ کے جوہر دکھائے تھے، اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ تو دیکھو۔ حجرکم اللہ، کبھی میمنے پہ حملہ، کبھی میسرے پہ حملہ، کبھی قلب لشکر میں ڈوب گئے۔ لمحے لمحے کی خبر کنیزیں پہنچا رہی ہیں۔ اب حسین نے میمنہ پہ حملہ کیا ہے، اب حسین نے میسرہ پہ حملہ کیا ہے، اب حسین قلب لشکر میں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ وقت آیا کہ جب زہرا کا لال گھوڑے پہ جھومنے لگا، اب حسین کہیں دکھائی نہیں دیتے، خیمے میں بیویاں بیٹھی ہیں،
بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹی بیٹھی ہے، ارے سب بیویاں بے چین ہیں. کوئی ہوتا جو بھیا کی خبر لاتا، کوئی ہوتا جو بابا کی خبر لاتا، کوئی ہوتا جو میرے آقا کی خبر لاتا. پھوپھیوں اور بہنوں کی بے چینی کو ایک کمسن یتیم حسن دیکھ رہا ہے. عبداللہ ابن حسن خیمے کے گوشے میں کھڑے ہیں، پھوپھیوں کی بے چینی، بہن کی بے چینی، اماں کی بے چینی دیکھ رہے. ایک مرتبہ تیزی سے دوڑے، درے خیمے کا پردہ ہٹا کے لشکر کی طرف تیز بھاگے. پیچھے پیچھے زینب بی بی سر پہ سجدہ ڈالے نکلی. ارے رک جا میرے لال، رک جا میرے لال، ورنہ یہ ظالم تیرے اوپر رحم نہ کھائیں گے. مگر بچہ اتنا بے چین تھا زینب روک نہ سکی. ادھر عبداللہ ابن حسن پہنچے، ادھر زمین پہ بیٹھے ہوئے حسین جھوم رہے ہیں. ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا ہے. وہیں سے آواز دی، رک جا ظالم، رک جا ظالم، رک جا ظالم. مگر تلوار چل چکی تھی. ننھے ننھے ہاتھ پھیلا دیے. ننھے ہاتھ کٹ کے حسین کی گود میں نے آغوش پھیلا دی. اے میرے لال تو کہاں گیا؟ حرملا نے کمان میں تیر کو جوڑا، بچے کے سینے کا نشانہ لیا. بچہ یتیم حسن چچا کی گود میں شہید ہو گیا. ایک امتحان اور حسین نے دے دیا. اب زینب خیمے سے خود تڑپ کے نکلی. ارے میرا بھیا کہاں ہے؟ میرا ماجایا کہاں ہے؟ کوئی بتانے والا تو نہیں. جدھر سے گزرتی ہے کوئی نیزے کی ہنی چبو دیتا ہے، کوئی تلوار کی نوک سے اذیت دیتا ہے. بنت علی تڑپ رہی، میرا بھیا کدھر ہے، میرا ماجایا کدھر ہے؟ کوئی بتانے والا نہیں. ایک مرتبہ ایک قلعے کی چھوٹی سے بلندی پہ پہنچی، دور نشیب میں منظر دیکھا. ارے کیا دیکھا؟ بھائی سدے کی طرف جا رہا ہے، ظالم تلوار لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. وہی سے آواز دی، ارے تم سب کے سب تماشا دیکھ رہا اور میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے. حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، پورے بدن کی طاقت سمیٹ کے ہاتھوں کا اشارہ کیا. بہن ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، خیمے میں واپس چلی جا. کلیجے پہ صبر کا پتھر رکھ کے زینب نے خیمے میں قدم رکھا. ادھر سوکھے گلے پہ خنجر چلا. ذوالجناح نے خون تازہ میں پیشانی کو ڈبویا. دوڑتا ہوا خیموں تک پہنچا. گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر گئی. سکینہ دوڑی، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا. پیچھے پیچھے ساری بیویاں. ارے دیکھا لگام کٹی ہوئی، رکابیں کٹی ہوئی، خون میں چہرہ گھوڑے کا ڈوبا ہوا. ارے تو آیا ہے، سوار آیا، سواری آئی مگر حسین نہیں آئے. بیویاں بھی ماتم کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا. دوڑ کے خیمے میں گئی. اے میرے لال دیکھو کیا قیامت آ گئی، دیکھو کیا قیامت آ گئی. کب بھی اماں پردہ ہٹائے ذرا خیمے کے دروازے سے. اب جو پردہ ہٹا تو سامنے نو کے نیزہ پہ باپ کا کٹا ہوا سر. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. وہ بھی اماں مارے گئے، بابا شہید ہو گئے. کون ہے جو حسین کا لاشا اٹھائے؟ تھوڑی دیر گزری کہ خیمے لٹنے کے بعد فضائی باب شہزادی، دل کو سنبھالو، بڑی بری خبر لے کے آئی ہوں. اب کیا بچا ہے؟ بھیا مارا گیا، گھر لٹ گیا، خیمے چل گئے، سروں سے چادریں چھن گئی. اب کون سی مصیبت بچی؟ کہا میں دل کو سنبھالو. کہا فضا دل میں طاقت نہیں، جلدی سے بتا دے. کہا میں نے دیکھا ہے گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے. ارے تھوڑی دیر گزری تھی، اے منظر سامنے آیا، لاش حسین درمیان میں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب تڑپ رہی ہے، مجھے کچل ڈالو، میرے بھیا کی لاش کو پامال نہ کرو. مجبور بیٹا بھی ہے،
مگر کوئی نہیں ہے جو باپ کے لاشے کو بچا سکے. اٹھو عزادارو، وہ تابوت نہیں بنا تھا جو کربلا میں چٹائی میں لپیٹ کے بابا کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کو سجاد میں دفن کیا تھا. اٹھو اس تابوت کو کاندھا دو جو بیٹا نہیں اٹھا سکا.